خداوند کے بزرگ اور پاک نام میں خداوند کے پیاروں، میں خداوند کا ناچیز خادم ایمانویل بہادر آپ کی خدمت کے لیے اس وقت کتاب مقدس میں سے آج کے مبارک دن، جب کہ نیا سال پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، کتاب مقدس میں سے کلام کی میٹھی شیریں باتیں کرنے کی جسارت کیا چاہتا ہوں۔ مجھ ناچیز کی طرف سے میں اور میرے خاندان کی طرف سے، لاہور کالج آف تھیالوجی کی طرف سے، جہاں خداوند کی طرف سے مجھے پرنسپل ہونے کی خدمت سونپی گئی ہے، ان کی طرف سے، بورڈ کی طرف سے، چیئرمین کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے، ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف کی طرف سے آپ کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو۔ اور ہم خداوند کے ممنون ہیں کہ فیتھ ٹی وی آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت پروگرام چلاتا ہے تاکہ آپ ایمانی طاقت پائیں اور آپ کا ایمان اور زیادہ واضح ہوتا چلا جائے اور آپ دلی طور پر اپنے خدا کے ساتھ چمٹے اور لپٹے رہیں۔ ہم اسی سلسلے میں خداوند کے خادم پاسٹر سیسل جان برکت صاحب، ان کے لیے برکت کے طلبگار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس فیملی کو اور ان کو، ان کے خاندان کو، بزرگوں کو بہت بہت برکت دے، اور یہ چینل آپ کے لیے ہر روز ہر گھڑی بہت بڑی برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ آمین سم آمین۔ آئیے آج کے مقدس دن کی نسبت سے ہم کتاب مقدس کی طرف رجوع کریں، اور پہلا ورد جو تلاوت کیا جائے گا وہ پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب کی پہلی 14 آیات میں سے لیا گیا ہے، اور اسی طرح سے بعد میں پھر ہم مقدس لوکا کی انجیل کے دوسرے باب کی 21ویں آیت کو پڑھیں گے۔ مہربانی سے میرے ساتھ ذرا کتاب مقدس کو کھولیں اور پیدائش کی کتاب میں سے 17ویں باب میں چلیں ذرا، اور اس کی پہلی آیت سے 14ویں آیت تک کلام پاک کو ہم دیکھیں۔ یہاں یوں لکھا ہے، جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا، میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگوں ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہم سے کہا، تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت اور پشت ہر لڑکے کا
ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو جائے کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔ اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ کتاب مقدس کی تلاوت پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ سب کہیں سم آمین۔ اب آئیے ذرا خداوند یسوع کے پیارو سامعین و سامعات، آپ جو معززین ہیں، ذرا مہربانی سے مقدس لوکا کی معرفت پاک انجیل کو دیکھیں، 2 باب اور اس کی 21ویں آیت میں خداوند یسوع المسیح کے ختنے کا یہاں پر آپ کو ذکر ملے گا۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ کتاب مقدس کی تلاوت پر خدا کی برکت ہو، آمین سم آمین۔ خداوند یسوع کے پیارو کہ آج 8 دن ہوئے ہیں کرسمس کو۔ 25 دسمبر کو ہم کرسمس پوری دنیا میں مناتے ہیں، لیکن آج 8واں دن ہے، اور آج کے دن کیا ہوا؟ آج کے دن خداوند یسوع المسیح کا یہودی دستور کے موافق ختنہ ہوا تھا۔ اب کیا کتاب مقدس میں صرف جسمانی ختنے کا ذکر ہے؟ جی نہیں، کتاب مقدس بائبل مقدس میں جو کتاب حیات ہے، اس میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 مختلف ختنوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ جسم کا ختنہ، پھر اس کے بعد دل کا ختنہ، اور پھر اس کے بعد ہونٹوں کا ختنہ اور کانوں کا ختنہ۔ 4 ختنوں کا ذکر کتاب مقدس میں پایا جاتا ہے، اور ان 4 ختنوں کے بارے میں اس وقت کتاب مقدس میں کیا کچھ رقم کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اسے سیکھنے کی اس کے فضل سے ہم کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم موسوی شریعت کے مطابق، یا اس سے پہلے جو باپ ابراہم کو ختنے کا حکم دیا گیا تھا، اس کے بارے میں ذرا مہربانی سے دیکھیں کہ یہاں کتاب مقدس میں پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہم کو، جس کے نام کو خداوند نے بزرگ ابراہم کی بجائے ابراہم کہا، مہربانی سے ابراہیم نہ کہا کریں، ابراہم نہ کہا کریں، مہربانی ہوگی۔ اب کا معنی ہے نفرت، رحام پھر جب آپ کہیں گے اس کا معنی ہو گیا قوموں کی نفرت، مہربانی کریں اب رحام بولا کریں۔ اب ہے ابا کی شارٹ فارم، روٹ مشتق اس سے نکلا ہے، ابا، اب، ابا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب رحام، ابراہم کا معنی ہے قوموں کا باپ، اور یہی صحیح بولنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ابلیس نہ کہا کریں، ابلیس کا معنی ہے ابا جو کرتا ہے، میرا تو نہیں وہ باپ، جھوٹوں کا باپ ہے وہ، اور نہ ہی وہ آپ کا باپ ہے، اس لیے اسے ابلیس نہ کہا کریں۔ اب کا مطلب ہے نفرت، جیسے میں نے ابھی بتایا، ابلیس نفرت کرنے والا۔ اس لیے مہربانی کرے کتاب مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، ویسے بھی تو تلفظ کا
دھیان رکھا کریں، معنی ہی بدل جاتا ہے۔ ابھی رحم کی بات ہے کہ اس کے پیٹ میں، اس کے رحم میں، رحم اس کا مطلب ہے یہاں جہاں میں پیدا ہوا۔ رحم خدا کا فضل ہوتا ہے، وہ اور بات ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کا میں حقدار ہوں وہ نہ ملے، یہ رحم ہے۔ رحم کا مطلب ہے میں حق کس بات پہ رکھتا ہوں؟ گناہ کی مزدوری موت، خدا مجھے ابدی موت نہیں دیتا رحم کے سبب سے۔ رحم، ہم نہیں کہنا، رحم نہیں کہنا، پلیز۔ آئیے ذرا ہم ختنے کے بارے میں تعلیم کو دیکھیں کہ دل کا ختنہ، جسم کا ختنہ، دل کا ختنہ، اور ہونٹوں کا ختنہ، اور کانوں کا ختنہ۔ اب یہاں پر جو کلام پاک کا حصہ پڑھا گیا ہے، یہ ایک نشان ہے جسم کا ختنہ، ابدی عہد کا۔ یہ ابد تک عہد خدا نے باندھا، کیا؟ قوم بنے اسرائیل کو، جو باپ ابراہم سے نسل چلنی تھی، ابراہم سے اسحاق سے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے، 12 قبائل، اور اس سے جو آگے نسلیں چلی تھیں اور جو غیر اقوام میں شامل ہوئے ہیں، ان کے ساتھ خدا نے ایک ابدی عہد باندھا ہے۔ عہد کیا ہے؟ تم میرے لوگ، میں تمہارا خدا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بڑا آنر، عزت، درجے کی بلندی ہو سکتی ہے کہ زندہ خدا کے ہم لوگ ہیں، خدا کے لوگ، قوم بنے اسرائیل، گاڈز پیپل، اور خدا ان کا خدا۔ میں تمہارا خدا ہوں اور تم میرے لوگ ہو گے۔ یہ یہاں پر بڑی صفائی سے لکھا ہے کہ میں تمہارا خدا اور تم میرے لوگ ہو گے۔ اس لیے یہ خدا کے لوگوں میں شامل ہونے کا ایک نشان تھا، اور کہا گیا ہے اسی حوالے کے آخر میں، جو ختنہ نہیں کرائے گا وہ میرے لوگوں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ یہ ایک نشان تھا کہ میں خدا کا بندہ اور خدا میرا خدا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ابدی عہد کے ساتھ، میں تمہارا خدا تم میرے لوگ، اس کے ساتھ یہ دوسری بات، قومی نشان کے طور پر بھی اس کو لیا جاتا تھا۔ اور پیدائش کی کتاب میں ہم 34ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک قومی نشان بھی تھا کہ میں یہودی ہوں، میں بنے اسرائیل ہوں۔ اور اسی جسم کے ختنے کا تیسرا جو وجہ، تیسری جو خاص برکت ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی ختنہ موسوی شریعت میں شامل ہونے کا نشان تھا تاکہ تعلیم پائی جا سکے۔ احبار کی کتاب 12واں باب 8ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ موسوی شریعت میں جو شامل ہوتا ہے اسے جسم کا ختنہ کروانا ہے، لڑکے کا ختنہ کیا جائے۔ پھر چوتھی بات اس میں جسم کے ختنے میں یہ تھی کہ یہ عید فصح منانے کے لیے ضروری نشان تھا۔ ہر سال یہودی اپنے اپنے علاقہ سے یروشلم میں عید فصح، مخلصی کی عید، آزادی کی عید، مصر سے، فرعونیت سے کی غلامی سے رہائی کی عید منائی جاتی تھی، اور جب تک کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا تھا وہ عید میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، ہیکل میں اجازت نہیں تھی۔ اس لیے یہ بھی ختنے کا ایک کہہ لیجئے برکت یا فائدہ تھا عید منانے کے لیے، فصح کی عید۔ خروج 12واں باب 44 آیت میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں تصدیق اور سند کے طور پہ، ایسے نہیں میں کہہ رہا، مہربانی سے نوٹ کریں کہ عید فصح کے لیے یہ ضروری نشان تھا۔ خروج 12واں باب 44 آیت میں لکھا ہے۔ پھر 48ویں آیت سے 49ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک ضروری نشان تھا۔ لہٰذا 4 اس جسم کے ختنے کی باتیں ہیں۔ پہلی بات ابدی عہد کا یہ نشان ہے، تم میرے لوگ، میں تمہارا خدا۔ دوسرا قومی نشان۔ تیسرا یہ شریعت میں شمولیت کا نشان۔ چوتھا یہ عید فصح منانے کے لیے ضروری نشان تھا۔
اس لیے لازم تھا۔ اور یسوع المسیح کا بھی ختنہ ان چاروں باتوں کے تحت، چونکہ وہ یہودی قوم میں سے تھے، بنی اسرائیل تھے، اور موسوی شریعت میں شمولیت اور قومی نشان، اور یہ اس لیے خداوند یسوع المسیح کے والدین نے بھی 8ویں دن خداوند یسوع مسیح کا ختنہ کروایا۔ لیکن اس کے ساتھ جب ہم نئے عہد نامہ کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر بزرگ یوحنا کا ختنہ بھی ہوا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ختنہ کہاں لکھا ہے؟ مقدس لوکا کی انجیل پہلا باب اور 59ویں آیت میں ان کے ختنے کا ذکریہ بندہ خدا اور الشبہ خداوند کی بندی جو ماما پاپا تھے، انہوں نے اس کا ختنہ 8ویں دن کروایا۔ پھر اسی طرح سے خداوند یسوع کے ختنے کے ساتھ ساتھ مقدس پالوس رسول کے ختنے کا ذکر بھی ہمیں فلپیوں 3 باب 5ویں آیت میں ملتا ہے۔ پھر تیموتھیوس کے ختنے کا ذکر بھی ہمیں کتاب مقدس اعمال کی کتاب 16ویں باب اور اس کی 3 آیت میں ہم یہ تیموتھیوس بندہ خدا جو خداوند کا شاگرد ہے، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور عجیب بات یہ تھی، سبت کے دنوں میں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہاں تک کہ اگر کسی بندے پہ دیوار گر گئی ہے نا تو مٹی کو ہٹا کے دیکھا جاتا کہ اگر یہ بندہ مر گیا ہے تو اس کی لاش کو رہنے دو، آج سبت ہے، ہم نہیں اٹھائیں گے۔ اگر وہ زخمی ہو گیا تو پھر کہا جاتا تھا ہاں پٹی صرف باندھو، ملم نہیں لگانی کیونکہ آج سبت ہے۔ بہت ہی زیادہ سبت کے بارے میں سخت شریعت تھی، لیکن سبت کے دن ختنہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ختنے کو بہت بلند درجہ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جسم کا ختنہ سبت کے دن بھی ضرور تھا۔ لیکن یسوع جی کے پیارو ذرا توجہ فرمائیں، جسم کا ختنہ، یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں اس کی طرف تو اشارہ کرتا ہے، لیکن یہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ دل تبدیل ہوا ہے یا نہیں، دل بدلا ہے یا نہیں، دل سے بدی دور کی گئی ہے۔ جس کا ختنہ ہوا ہے اس نے بدی کو دور کیا ہے یا نہیں، یہ اس بات کا نشان نہیں تھا۔ اور لوگ بدی میں زندگی گزار رہے تھے۔ کئی دفعہ خدا نے ان کی سزا کا بنی اسرائیل کا اعلان کیا، اور مقدس پالوس خاص اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ جسم کے ختنے سے بڑھ کر خدا سے دلی طور پہ لپٹنا اور چمٹنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر دل خدا کے حکم کے نیچے نہیں، اگر دل فرمانبردار نہیں تو جسمانی ختنے کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اس لیے بنی اسرائیل کو بار بار اس ختنے کے ساتھ جو جسم میں تھا دل کے ختنے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اب ہم دل کے ختنے کی بات کریں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ استثنا کی کتاب، استثنا کا مطلب ہے دہرائی، استثنا نہیں کہنا۔ میں نے کئی دفعہ سنا ہے بائبل ٹیچرز بھی استثنا استثنا، جی نہیں، غلط مطلب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو پہلے شریعت آئی اس کو دہرایا گیا ہے، استثنا۔ اس لیے استثنا کی کتاب کے 10ویں باب کی 14ویں سے 16ویں آیت میں دل کے ختنے پہ زور دیا جا رہا ہے، کیونکہ قوم بنی اسرائیل گردن کشی، سر کشی پہ تلی رہتی تھی۔ اگرچہ یہ عہد کا نشان تو تھا، تم میرے لوگ میں تمہارا خدا، لیکن بدی پر بدی ہو رہی تھی۔ اور کتاب مقدس 10واں باب استثنا کی کتاب اور اس کی 14ویں سے 16ویں آیت کو جب ہم پڑھیں تو یہاں پر حکم آیا ہے، اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو۔ میں نے اسے کہا یہ حکم ہے، کرو، فعل امر ہے، حکمیہ فکرہ ہے۔ اپنے دلوں کا ختنہ کرو، دلوں کا ختنہ، توبہ کرو، بدی کو چھوڑو، خدا کی طرف آؤ، جہاں سے تم چلے گئے وہاں واپس آؤ۔ یہ توبہ کا مطلب ہے ٹیکنگ اے یو ٹرن ان ونس لائف۔ جہاں سے گئے تھے
خدا کے قدموں سے واپس آ جاؤ، اپنے دلوں کا ختنہ کرو۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور آگے کو گردن کش نہ بنو۔ آگے کو جس طرح بیل کے اوپر جوا رکھا جاتا اور وہ سر کو پیچھے پیچھے نکالتا، بتھیرے لوگ ہیں آج بھی چرچز میں جو شریعت کے نیچے نہیں رہتے۔ اکثر جب میں پاسبانی خدمت کرتا رہا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں اس کے نیچے رکھیں، یہ خدا کا جوا ہے جو نرم اور ملائم ہے، اس کے نیچے سے نہ نکلیں ورنہ گردن کش بن جائیں گے۔ جو کچھ لکھا ہے اس پہ چلیں۔ اس لیے کتاب مقدس میں حکم آیا ہے آگے کو گردن کش نہ بنو۔ یہ بھی فعل امر ہے، حکم ہے، حکمیہ فکرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے توبہ اور ایمان سے لپٹے رہو۔ اور پھر اسی کتاب مقدسہ میں استثنا کی کتاب 30واں باب 6 آیت میں اب ایک طرف تو یہ فاعلی حالت، ایک طرف مفعولی، یہاں لکھا ہے خداوند اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا۔ ختنہ کرو، ختنہ کرے گا۔ تم نے بھی کچھ کرنا ہے، خدا بھی کرے گا۔ تم دلوں کا ختنہ کرو، توبہ کرو، اور خدا بھی اپنے فضل سے تمہارے دل کا ختنہ کرے گا۔ واہ، کس قدر ضروری ہے دل کا ختنہ۔ اور میں شکر کرتا ہوں 2 فروری 1968 میرے دل کا ختنہ خدا نے کیا، اور میں نے بھی اپنے دل کا ختنہ کیا جب میں نے بدی سے ان کا اقرار کیا کہ میں بدکار ہوں اور بدی کو چھوڑا، اس سے انکار کیا، تو دل کا ختنہ میں نے کیا اور خدا نے بھی میرے دل کا ختنہ کیا۔ ہاللیلویہ۔ نئے سال پر اس کی ضرورت ہے۔ 8ویں دن، نیا سال، کرسمس کے بعد 8واں دن ہے، دل کے ختنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو آج تک بدی میں ہے، اے میری بیٹی، میں بیٹی کہہ رہا ہوں، اے میری بہن، اگر آج تک تیرے دل میں بدی ہے تو آج نئے سال کے مبارک دن دل کا ختنہ کرنے کے لیے خدا بلا رہا ہے تجھے، اور خدا تیرے دل کا ختنہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اپنا دل اس کے قدموں میں پیش کر۔ دل کا ختنہ کس قدر زیادہ ضروری ہے، خدا بھی کرے گا، ہم بھی کریں۔ اور پھر بات ختم نہیں ہوگی۔ یرمیہ نبی کی معرفت پھر خدا نے کلام کیا، اور اس کے 4 باب کی 4 آیت میں خداوند کیا فرماتا ہے، ذرا دیکھیے کتاب مقدس میں کیا ارشاد ہے۔ اے یہودا کے لوگو، یرمیہ نبی پکارتا ہوگا، اے یہودا کے لوگو اور یروشلم کے باشندوں۔ اور آج خداوند فرماتا ہے، اے لاہور کی کلیسیاؤں، اے پاکستان میں موجود کلیسیاؤں، اے روئے زمین کی کلیسیاؤں، کیا لکھا ہے؟ خداوند کے لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرواؤ۔ خداوند کے لیے کس قدر خدا کی دعوت اور حکم ہے۔ خداوند کے لیے اپنے دلوں کا ختنہ کراؤ۔ پھر دوبارہ اسی بات پہ زور اسی مقدس آیت میں دیا گیا، ہاں اپنے دلوں کا ختنہ کراؤ۔ ایک دفعہ نہیں، یسوع جی کے پیارو، جب یہودی زور سے کوئی بات کہتے تو اونچی آواز سے نہیں، ایک بات کو 2 دفعہ کہتے تھے۔ ہم تو زور سے کہتے ہیں نا، وہ 2 دفعہ کہتے تھے۔ اب یہاں پر 2 دفعہ لکھا ہے، خداوند کے لیے اپنے دلوں کا ختنہ کراؤ، ہاں اپنے دلوں کا ختنہ کراؤ، اپنے دلوں کا ختنہ کراؤ، تا نہ ہو۔ آگے ذرا دیکھیں، خبرداری، انتباہ، وارننگ، تا نہ ہو کہ تمہاری بدعمالی کے باعث میرا قہر آگ کی مانند شعلہ زن ہو۔ تا نہ ہو کہ میرا قہر آگ کی مانند شعلہ زن ہو، اور ایسا بھڑکے کہ کوئی بجھا نہ سکے۔
آسمانوں سے جب آگ آتی ہے تو فائر بریگیڈ بھی نہیں بجھا سکتی، جتنی مرضی ریت اور ڈالی جائے۔ قہر والی آگ اور روح القدس کی آگ دونوں کوئی نہیں بجھا سکتا۔ مجھے دو طرح کی آگ دل میں یاد آ رہی ہے۔ ایک آگ جو اسمبلیز آف گاڈ کے شروع میں ایک لیڈی افریقن امریکہ میں لاس اینجلس میں رہتی تھی، آسمان سے آگ آئی اور 7 دن اس کے گھر کے اوپر آسمان پہ آگ تھی۔ پورے لاس اینجلس کی گاڑیاں جو حکومتی تھی وہ اس آگ کو نہ بجھا سکیں، اور اسے روح القدس کی حضوری بپتسمہ ملا، اور اس سے اسمبلیز آف گاڈ کا آغاز ہوا۔ میں اس جگہ سے ہو کے آیا ہوں، وہ گھر بھی دیکھا ہے، وہ اسمبلیز آف گاڈ کا ہیڈ کوارٹر بھی دیکھا ہے، آسمانی آگ۔ لیکن وہ تو پاک روح کی چرچ کی ابتدا کے لیے آگ بخشی گئی۔ اور اسی طرح انڈونیزیا میں عبادات ہو رہی تھی، جس کے بعد بڑی بیداری آئی، وہاں پر بھی ایک چرچ میں عبادت ہو رہی تھی کہ آسمان سے آگ آئی۔ لوگوں نے اطلاع دی کہ چرچ کے اوپر آگ لگ گئی ہے، ساری فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پانی ڈال رہی ہیں، ریت ڈال رہی ہیں، آگ نہیں بجھ رہی تھی۔ لوگوں کے دل ٹوٹ رہے تھے، دلوں کا ختنہ ہو گیا تھا۔ اور انڈونیشیا میں ایک بہت بڑی بیداری 60s میں، وہاں سے پھر ٹیمیں پاکستان میں آتی تھی، اور بتھیرے جادوگر اور بتھیری غیر قوموں کے لوگ سب کچھ چھوڑ کے مسیح کے قدموں میں آ گئے تھے۔ لیکن یہ آگ جو آسمان سے آئی، یہ دل کی تبدیلی، یہ پاک انجیل کے پھیلاؤ کے لیے تھی۔ ایک اور آگ ہے، سدوم اور عمورہ، تباہی، بربادی۔ یہاں پر اس آگ کا ذکر ہے کہ اگر دل کا ختنہ نہیں کراؤ گے تو میرا قہر سدوم اور عمورہ کی طرح، جہنم کی آگ میں جو آگ جلتی ہے جسے کوئی بجھا ہی نہیں سکتا، اگر تم ختنہ نہ کراؤ گے، تانا ہو اگر نہ کراؤ گے تو تمہاری بدعمالی کے باعث میرا قہر آگ کی مانند شعلہ زن ہو، اور ایسا بھڑکے کہ کوئی بجھا نہ سکے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کرنا چاہیے؟ دلوں کا ختنہ کرو، دلوں کا ختنہ کراؤ، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب دل اور روح مترادفات ہے، دل اور روح۔ میں جب چرچز میں جاتا ہوں، منادی کرتا ہوں، پوچھتا ہوں دل کہاں ہے، لوگ یہاں ہاتھ رکھتے ہیں۔ جی نہیں، یہ گردے ہیں، بائبل کے مطابق گردے، یہ والے نہیں جو پیچھے ہیں، اس کا مطلب عقل ہے، اور دل یہاں ہے جو عقل کا مرکز ہے۔ آپ کا اندر آپ کا دل ہے، آپ کا اندر آپ کا روح ہے۔ یہ بری روح بھی ہو سکتی ہے، اچھی روح۔ اگر ختنہ ہو گیا دل کا، کروا لیا ہے، کر لیا ہے، تو پھر اندر پاک روح کی حضوری ہے۔ اور دل اور روح 3 عناصر سے مل کے بنتے ہیں، عقل، جذبات اور مرضی۔ اس کا ختنہ ہونا کہ مرضی خدا کی مرضی کے نیچے آ جائے، جذبات میرے سارے کے سارے وہ خدا کے پاک روح کی مرضی میں، جذبات، عقل اور مرضی، ان کا ختنہ ہونا، دل کا ختنہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور مقدس پولس رسول لکھتا ہے کہ کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہری ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا ہے۔ ختنہ وہی ہے جو دل کا ہے اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ جنہوں نے دل کا ختنہ کروا لیا ہو، ایسوں کی تعریف خدا کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے میری بیٹی میرا بیٹا، میری بیٹی میرا بیٹا۔ دل کے ختنے والوں کو خدا ان کی تعریف کرتا ہے۔ واو، آمین! کس قدر بڑا آنر ہے
اور پہلا کرنتھیوں 7واں باب 19ویں آیت میں پولس رسول کہتا ہے نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ نامختونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے جسمانی ختنہ سے بڑھ کر دل کا ختنہ ضروری ہے۔ اور گلتیوں 5واں باب اور اس کی 6 آیت، رومیوں 30واں باب 30ویں آیت، ختنہ یا نامختونی کچھ بھی نہیں، محبت کی راہ سے چلنا سب کچھ ہے۔ نامختونوں اور مختونوں کو خدا نے ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہرایا ہے۔ جس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں، جب تک وہ ایمان نہیں لاتا، لپٹ نہیں جاتا خدا سے۔ ایک عقلی ایمان ہے کہ زندہ خدا میرا منجی ہے، یسوع میرا منجی، اور ایک دلی ایمان ہے، پھر منجی سے چمٹ جانا دلی ایمان ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہونٹوں کا ختنہ، جب خدا نے موسیٰ کو بلایا مصر میں بھیجنے کے لیے کہ میری قوم کو چھڑا کے لا، تو اس نے کہا کہ میرے ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا۔ اس نے خدا سے درخواست کی کہ میرے ہونٹوں کا ختنہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا تھا میں جو کچھ کہتا ہوں لوگ سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ کیسے مانیں؟ ہونٹوں کے ختنے کا مطلب ہے کہ میں جو کہوں میری باتوں میں اثر ہو۔ جب میں کہوں کچھ، گھر میں ہم کہتے ہیں بچوں کو، بچے سنتے ہی نہیں ہیں۔ بیٹیوں سے ماں باتیں کرتی ہے، وہ اس کو پرواہ ہی نہیں ماں کی۔ اماں تینوں تے ہر ویلے بس اماں تینوں تے ہر ویلے انہاں گلاں دی پئی رہندی ہے۔ ابا کچھ کہتا تو بچے نہیں سنتے۔ پاسبان چرچ سے چیخ رہا، کوئی بھی نہیں سنتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کہنے میں اثر کوئی نہیں ہے۔ خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ کہتا ہے خروج 6 باب کی 12ویں آیت میں اور 6 باب خروج میں 30ویں آیت میں، وہ کہتا ہے اے خدا میرے ہونٹوں کا ختنہ کر، میں نامختون ہوں، میرے ہونٹ نامختون ہیں، میری باتوں میں اثر نہیں ہے۔ اور اس کا ہونا والدین کے ہونٹوں کا ختنہ، بچوں کے ہونٹوں کا ختنہ، کہ بچے جب کچھ کہیں تو والدین بھی سنیں، ٹیچر کے ہونٹوں کا ختنہ اور سٹوڈنٹس کے ہونٹوں کا ختنہ ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ باتوں میں اثر ہو۔ جو اچھی باتیں ہیں، جو پرفضل اور پر نمکین باتیں ہیں، یسوع نے کہا تمہارا کلام پرفضل پر نمکین، جب یہ کہا جائے تو پھر اثر بھی ہو۔ اور آخری ختنہ جو ہے وہ کانوں کا ختنہ ہے۔ اور استفنس شہید نے اعمال کی کتاب کے 7ویں باب میں اس وقت کے موجود ارد گرد جو لوگ تھے، کاہن تھے، یہودی تھے، ان سے کہا اے دل اور کان کے نامختونوں۔ اب ہمیں دل کے علاوہ ایک اور ختنے کا ذکر آ گیا، اور وہ کان کا ختنہ ہے۔ کان کے ختنے کا کیا مطلب ہے؟ سن کر انسنی نہ کرنا، سن کر عمل کرنا۔ اور یسوع جی کے پیارو، یسوع کا سب سے زیادہ پسندیدہ محاورہ ہوتا ہے جو بار بار لفظ بولا جائے، وہ ہے سنو سنو سنو، بیج بونے والے کی تمثیل سنو۔ اور اکثر یسوع بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں سنو۔ اس کو اردو میں ہم کہیں گے شنوا ہونا۔ اس کا لفظی مطلب ہے سنو عمل کرو، سنو عمل کرو۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی خداوند یسوع کلیسیاؤں سے مخاطب اور فرماتے ہیں جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ روح کیا فرما رہا ہے؟ سنو اور عمل کرو، سنو اور عمل کرو۔ چوائس از یورس۔ تمہاری مرضی، اگر نہیں عمل کرنا تو خدا نہ کرے جہنم کی آگ آئے کسی پر۔ اس لیے سننا بہت ضروری ہے۔ اور بزرگ یعقوب بھی لکھتے ہیں کلام کو محض سننے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے یسوع جی کے پیارو، آج نیا سال ہے۔ خداوند یسوع کے کرسمس کو، مولود ہونے کو آج 8واں دن ہو گیا۔ آج کون سا دن ہے؟ اگرچہ جسمانی ختنے کا دن یہودیت میں تھا، لیکن دل کا ختنہ اور ہونٹوں کا ختنہ اور کانوں کا ختنہ، دل کا ختنہ کرنا ہے، دل کا ختنہ کروانا ہے، ہونٹوں کا ختنہ ضرور کروائیں اور کانوں کا ختنہ بھی کروائیں، تاکہ ہم دل بدلتا رہے۔ جو برکت خدا نے باپ ابراہیم کو دی کہ میں تجھے برکت دوں گا، بڑی قوم بناؤں گا، اس کا مطلب ہے میں تیرے دل کو بدلتا رہوں گا اور تیرے وسیلے قوموں کے دل بدلتے جائیں گے۔
کتنی بڑی برکت ہے کہ دل بدلتا جائے. اور ہم ایک گیت بھی گاتے ہیں، بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے. اس لیے دل کا بدلنا، اور دل کا ختنہ ہے، ہونٹوں کا ختنہ اور کانوں کا ختنہ. باتیں کہیں پرفضل پر نمکین تاکہ اثر ہو کلیسیا میں، گھر میں. اور کانوں کا ختنہ، کلام کو سنو، پڑھو، اس کی آواز کو سنو، عمل کرو. نئے سال پر ایک عہد کریں، اے خداوند میرے دل کا ختنہ کرتا رہ، میرے دل کا ختنہ کر. میں دل کا ختنہ کرتا ہوں، ہر روز اسے اس کے حضور کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نئی نئی چیزیں دل میں آتی رہتی ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی کئی دفعہ. اس لیے دل کا ختنہ، کانوں کا ختنہ کہ میں کلام کو سنوں، عمل کرتا رہوں. ہونٹوں کا ختنہ کہ میری باتیں پرفضل پر نمکین ہوں. خداوند نئے سال کے موقع پہ اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل بخشتا جائے. خداوند ہمارے بزرگ باپ ہمیں شریر سے، شرارت کرنے والوں سے بچا کے رکھ. تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو. اس سال نو کو مبارک ٹھہرا. وطن عزیز کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں، اقوام عالم کے لیے برکت چاہتے ہیں، تیرے قدوس و جلیل نام میں آمین.